اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈاکٹرز، میرا نام ڈاکٹر اعجاز خان ہے اور میں آپ سبھی ناظرین اور سامعین کا میرے یوٹیوب چینل بین السطور ہومیوپیتھی میں استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم اس وبائی مرض اور قوت مدافعت سے متعلق بات سمجھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ جو کچھ بھی تم پر مصیبتیں آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا ما اصابک من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی بقلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اور اللہ کی جانب سے جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یعنی یہ مصیبت رحمت بن کر آتی ہے۔ اس سے ہمیں ڈرنے کی نہیں بلکہ لڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ کورونا ہو یا کینسر، ایڈز ہو یا اور کوئی خطرناک مرض، ہر مرض سے لڑنے کی قوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بیماری بعد میں نازل ہوتی ہے اور اس کی شفا پہلے۔ کورونا کبھی بھی ہمارے لطیف جسم سے چھیڑ خانی نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک کہ آپ کی قوت مدافعت عروج پر ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی قوت مدافعت کم کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹرز، جب بہت تیز رفتار طوفان آتا ہے تو ناریل کے پیڑ وہی ٹکے ہوئے ہوتے ہیں جو جھک جاتے ہیں، کیونکہ جو پیڑ جھکتے نہیں وہ کٹ جایا کرتے ہیں، ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا ڈاکٹرز کہ اس زمانے کورونا میں مرنے والوں کی فہرست میں بچوں کی تعداد نہیں کے برابر تھی، جبکہ ضعیف اشخاص اور ان میں بھی وہ جن کی قوت مدافعت بہت کمزور ہو چکی ہے، کسی کی زیادتی کی وجہ سے تو کسی کے خون کے دباؤ ہائپر ٹینشن سے۔ اور ایک مشاہدہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ انسان جتنا ڈر رہا تھا اس کی اموات زیادہ ہو رہی تھی، جبکہ بہت سے ذیابیطس کے مریض جو فطرتاً فریولس غیر سنجیدہ تھے انہیں کچھ نہیں ہوا۔ ہماری قوت مدافعت یا وائٹل فورس یا امیونٹی پاور آخر کمزور کیسے ہوتی ہے، جبکہ ہمارے مقابل معصوم بچوں کی قوت مدافعت عروج پر ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ ہے بلا وجہ پریشانی، بلا وجہ خوف، بلا وجہ ٹینشن۔ مثلا ایک سانس اپنی بہو پر ظلم کرتی ہے، جس کے رد عمل میں اس کے اندر منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ بہو پر اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو بھولی بھالی بیلڑونا کی طرح فریولس مزاج کی ہوتی ہے۔ ظلم کرنے کے لیے بھی قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ظالم میں منفی استعمال ہوتی ہے، جس کا نتیجہ ظالم کے اعضائے رئیسہ پر پڑتا ہے اور قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ انسان اپنے دل میں بغض، کینہ، کپٹ، نفرت، دھوکہ دہی کے خیالات، جھوٹ، ظلم، ستم، منفی عنایت رکھتے ہیں۔ اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ داغ۔ اب اگر وہ توبہ کرے اور دوبارہ اس فعل سے پرہیز کرے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے یا توبہ کرنے کے باوجود بھی اسی فعل میں مبتلا رہے تو ایک اور سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا مکمل قلب مانند کوئلہ ہو جاتا ہے اور اس کے قلب پر ایک مہر لگا دی جاتی ہے کہ آگے وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گا، اور ابو لہب، ابو جہل، عبداللہ بن ابی لعین کے مانند ہو جائے گا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب ان کے دلوں پر پردہ حائل کر دیا گیا ہے کہ اب وہ کبھی بھی رائے راست پر نہیں آئیں گے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ تو اب بہرے گونگے اور اندھوں کے مانند ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں کے مانند ہو جاتے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ اسی طرح ہماری منفی سوچ کا اثر ہمارے روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے اور ہماری قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ تو کورونا سے ڈرنے کی ضرورت صرف انہیں ہونی چاہیے جو کہ ہم دوسروں کے لیے خود کے قلب میں عنایت، بغض، کینہ، کپٹ رکھتا ہو۔ ظالم اگر مظلوم کو ایک لاٹھی مارے تو مظلوم کو تو ایک ہی لاٹھی کا درد سہنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس ظالم کے ظلم کے رد عمل میں یہ ہوتا ہے کہ ظالم کی روح کو کئی لاٹھیوں کا درد سہنا پڑتا ہے، جس کا رد عمل اس کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم ہماری قوت مدافعت کو کس طرح بڑھائیں؟ کیا آرسنک 30 کا بار بار استعمال کرتے ہوئے یا پھر آیورویدک کاڑھا پی کر؟ ہم ہماری قوت مدافعت صرف اسی وقت بڑھا سکتے ہیں جب ہم انسان بن کر اپنی زندگی گزارے اور دوسرے انسانوں کو انسان ہی سمجھے۔ کسی انسان سے جلن نہ رکھے، خود کو قناعت پسند بنائے اور جتنی چادر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں رکھی ہو ہم اتنے ہی اپنے پیر پھیلائے، اپنا پورا توکل اللہ پر رکھے، استغفار کی کثرت کرے، معاف کرنے کی صلاحیت بڑھائے اور بلا وجہ خوف، بلا وجہ ٹینشن، بلا وجہ فکر سے بچے، غرباء و مساکین کی مدد کرے اور ہمارے ذہن کو مثبت سوچ کا پابند بنائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو کچھ بھی ہم تدابیر استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کریں، مثلاً سینیٹائزر کا استعمال، ماسک کا استعمال اور دوری بنائے رکھے۔ لیکن دوری صرف جسمانی دوری بنائے اور روحانی دوری سے بچے، پھر دیکھیے آپ کی قوت مدافعت کس طرح مضبوط رہتی ہے۔ پھر کورونا ہو یا فورونا، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ اگر واقعی پسند آئی تو لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں۔ دوائی کو اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ ان کی ہر قسطوں کو نمبر وار مکمل دیکھیں۔ شکریہ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی دوائی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔